اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آپ کے لیے حروف جازمہ پڑھ لیا۔ حروف جازمہ اور کلم المجازات میں کیا فرق تھا آگا یہ مہتا؟ جازمہ اور کلم مجازات، حروف جازمہ وہی کلمہ مجازات ہے۔ یہ ایک جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں اور ایک جو ہے نا کیا کون سا ایک دو فعل کو اس کا نام کیا ہے؟ کلمہ مجازات کا ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ ایک شرط اور کلمہ مجازات ہے، اور جزا و شرط کی بنا پر، اور ایک جو ہے وہ فعل ہے جو ہے فقط فعل کو جزم ایک فعل کو جزم دیتے ہیں۔ وہ کون سے تھے آغا ایک فعل کو جزم دینے والے؟ تمام شو۔ ابھی کلمۃ المجازات، کلمہ مجازات حرفاً کانت، چاہے وہ حرف ہو او اسمن یا اسم ہو۔ حرف کے لیے مثال دے دیے ان شرطیہ، حرف ہے بقیہ اسم ہے، فہیہ تدخل علی الجملتین، پس یہ کلمہ مجازات داخل ہوتے ہیں ایک اپنے لیے شرط بناتے ہیں، دوسرے کو جزا، اور شرط کا فعل ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ جملے شرطیہ فعل ہو، باقی جزا چاہے فعل ہونا بہتر، فعل نہیں ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جملے اسمیہ بھی جزا واقع ہو سکتا ہے۔ کیا کہا گا محمد علی؟ شرط کے لیے فعل کا ہونا لازم ہے، شرط کے لیے فعل کا ہونا لازم ہے، یعنی شرط فعل ہونا چاہیے نا، جو شرط ہے وہ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے، جملے شرطیہ فعل ہونا چاہیے، فعلیہ ہونا چاہیے، اور جو ہے اسمیہ اگر فعلیہ ہو، اسمیہ اگر فعلیہ ہو، جزا جو ہے نا جملے جزا، سید تو نہیں ہو آپ؟ سید ہے نا؟ ہاں بس جملے جزا پر گھومتا ہے، سادات کا دیوانے ہوتے کہتے ہیں نا، سادات ایرانی جملے جزائیہ اگر فعلیہ ہو تو بہتر ہے، باقی اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلو فَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، پس یہ داخل ہوتے ہیں کلمہ مجازات دو جملوں پہ، کیوں؟ تاکہ اول والا سبب بنے دوسرے کے لیے، پہلے والا سبب بن جائے دوسرے کے لیے، لِتَدُلَّ، تاکہ دلالت کرے یہ کلمہ مجازات عَلَى أَنَّ الْأُولَى، اس پر کہ بے تحقیق پہلے والا جملہ سبب لِثَانِیَتِ، دوسرے کے لیے، بس پہلے والا سبب ہے دوسرے کے لیے۔ ہمارے پاس اولا نہیں ہے، وہاں پہ اولو لکھا ہوا ہے، اولو نہیں، جملہ ہے تو مؤنث ہے آغا، سبب للثانی لکھا ہے، دیکھو یہ تو صحیح نہیں ہے دیگر، پھر ایک مؤنث ایک مذکر۔ وَتُسَمَّ الْأُولَى شَرْطًا، پہلے والے جملے کا نام شرط رکھا جاتا ہے، وَالثَّانِيَةُ جزاءً، دوسرے کا نام جزا رکھا جاتا ہے۔ آغا ابھی ظاہر اعراب کیا آئے گا؟ ابھی کیا کہا آغا؟ دو فعل کو جزم دیتا، پہلے والے شرط دوسرا والا جزا، تاکہ پہلے والا سبب بنے۔ اعراب کہاں پہ ظاہر ہوگا، جزم کہاں ظاہر ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کی بات ہے۔ ثم ان کان الشرط والجزاء مضارعین، اگر شرط اور جزا دونوں صیغہ مضارع ہے تو کیا ہے؟ یجب الجزم فیہما، دونوں میں جزم دینا واجب ہے۔ نہ ہو ان تکرمنی، پس یہ عوامل میں پڑھا تھا، تکرمنی فعل و فاعل و مفعول، فعل شرط، اکرم کا فعل و فاعل و مفعول، اگر آپ میرا اکرام کرو گے تو میں آپ کا، پس آپ کا اکرام کرنا سبب ہے، علت ہے میرے اکرام کے لیے، وگرنہ خبر یوخت ہے۔ وَإِن كَانَا مَاضِيَيْنِ، اگر دونوں ماضی فعل شرط جواب شرط، لم يعمل فیہما لفظاً، لفظاً کوئی عمل، کیونکہ ماضی مبنی ہے، مبنی پہ عمل نہیں کر سکتا ہے دیگر عامل، کوئی بھی عامل لفظاً عمل نہیں کرے گا، مانن عمل کرے گا۔ مانن کیا عمل کرے گا؟ ماضی کو مضارع میں لے جاتے ہیں۔ احسان، نہ ہو ان ضربتا، اگر آپ مارو گے تو میں ماروں گا، فعل شرط جواب شرط۔ ابھی آگے وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، ابھی جزا فقط جزا ماضی ہے، شرط مضارع ہے، تو کیا کر لیں گے؟ جزم کس کو دیں گے؟ شرط کو جزم دیں گے، جزا کو نہیں دیں گے۔
وہ جزا ماضی ہے. وہ انکان جزا وحدہ، جزا در حال کہ اکیلا جزا ماضی ہو تو یجب الجزم فی الشرط، واجب ہے جزم شرط میں. نہ ہو ان تضربنی، دیکھو تضربنی فعل فاعل مفعول فعل شرط، ضربت کا جواب شرط. وہ انکان شرط وحدہ ماضیا، اگر اکیلا در حال کہ اکیلا شرط ماضی ہو تو جاز فیہ جزم بھی دے سکتے ہو جزا میں. نہ ہو ان جئتنی اکرم کا یا اکرم کا، و ان اکرمتنی اکرم کا. وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ، ابھی دیکھیں آغا یہاں سے بحث چل رہی ہے کہاں پہ فا لانا ہے اور کہاں پہ فا جزائیہ کی ضرورت ہے. بعض جگہوں میں 3 قسم ہے فا جزائیہ کا لانے کا، 3 قسم ہے، ایک جائز، ایک ممتنع، اور تیسرا مورد واجب. فا جزائیہ کا لانا کبھی جائز ہے، لا بھی سکتے ہو نہیں بھی لا سکتے ہو، اور ایک ممتنع ہے، لانا ممتنع ہے، اصلاً حرام ہے نہیں لا سکتے فا جزائیہ کو، یعنی کلمہ مجازات کے جواب میں ہاں، اور کبھی واجب ہے. ابھی جو کتاب ہدایہ نے کہا ہے کہ جہاں پہ جائز ہے کہا ہے مضارع مثبت ہو یا منفی بلا ہو، جواب شرط مضارع مثبت ہو یضربو، یا منفی بلا ہو لا یضربو جواب. مثلا ان تکرمنی اکرم کا، اکرم کا کیا ہے، یہاں پہ آپ فا اکرم کا بھی پڑھ سکتے ہو، فا بھی لا سکتے ہو، یا اکرم کا بھی. جواب فقط مضارع مثبت کا صیغہ ہے. یا منفی بلا ہو تو بھی ان تکرمنی لا اکرم، فلا اکرم کا بھی پڑھ سکتے ہو، یا لا اکرم کا بھی. پس اگر اگر کلمہ مجازات کا جواب شرط مضارع مثبت ہو، یا اس وقت بھی فا کا لانا نہیں لانا آپ کا اختیار ہے، یا منفی میں لا کا شرط قید ہے، ہاں اس میں جائز. ابھی آخری میں پوچھوں گا. اور کہتے ہیں کہ دوسرا مورد کیا کہا آگا، ممتنع ہے، وقت کی جواب شرط خالی ہو قد سے. قد، لفظ قد ہے نا، قد جواب شرط میں قاف دال نہیں آیا ہو تو وہاں پہ فا کا لانا ممتنع ہے. قد سے آری ہو، قد چاہے لفظاً یا تقدیراً نہیں ہو تو وہاں پہ فا کا لانا ممتنع ہے. قد سے خالی ہو جواب شرط. جان ہاں قد مقدر بھی ہوتا ہے. ابھی کہتے ہیں کہ آغا اما ایسا نہیں ہوا، مضارع منفی ہوا، لیکن نفی لا کے ذریعے نہیں ہوا، کسی اور عادات نفی کے ذریعے نفی ہوا، لن کے ذریعے نفی ہوا، ما کے ذریعے نفی. ایک یا جزا میں قد آ جائے، یا جزا میں ان جگہوں میں پھر واجب ہے فا کا لانا. پس فا کا لانا جائز کہاں پہ ہے، فا جزائیہ کا لانا جائز. اس میں کہا کہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں بلا، یعنی جو لا نفی بلا آ جائے، لا نفی بلا آ جائے، اور کیا کہتے ہیں بلا آ جائے کیا مطلب، یعنی جو لا کے ساتھ آ جائے نا، پس کیا لا کے ساتھ آ جائے، نفی 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 ہو جائے نا، یعنی نہیں جزا کا ہو، ہر جزاء شرط. کلمہ مجازات کے لیے ایک فعل شرط جواب شرط ہوتا ہے، وہ جواب شرط مضارع مثبت ہو یا لا ہو تو وہاں فا بھی لا سکتے ہو. کہاں پہ واجب تھا آغا، واجب جہاں پہ کیا کہتے ہیں لا کے علاوہ کچھ اور ہو، اور کیا کہتے ہیں کیا لا کے علاوہ کچھ اور ہو، کیا ہو، لا کے علاوہ کوئی اور عادت ہے. ہاں لا کے علاوہ کوئی اور عادات نفی کہو. مضارع یعنی جو جزا منفی ہو، جزا کا نام لے لو آغا، جزا منفی ہو لیکن وہ لا کے ذریعے لا کے ذریعے نہ ہو. ایک اور
قد جو ہے اس کے اندر داخل ہو یعنی کہ قد آ جائے، قد کے ساتھ جزا میں قد آ جائے تو وہاں پہ کیا ہے آغا؟ واجب ہے ان کا یعنی فا کا آنا. دیکھو ابھی یہاں پہ ابھی اس کو عبارت سے نکالنا ہے. وَعْلَمْ جان لو انہو بتحقیق شان یہ ہے اذا کان الجزاء ماضیا، جزا کیا ہو بغیر قد، ہم نے ماضی کا قید نہیں لگایا، جزا ماضی ہو لیکن قد کے لم یجز الفاء فی، اس میں فا کا لانا جائز لم یجوز کا معنی جائز ہے، دستدار نہ کنا لم یجوز. اذا کان الجزاء ماضیا، جب جزا ماضی ہو بغیر قد، قد کے بغیر، تو لم یجوز الفاء، فا جائز نہیں ہے فی ہی اس جزا میں. مثال نہ ہو ان اکرمتنی اکرمتک، دیکھو اکرمتک جزا ماضی ہے لیکن قد کے فاکرمتک کہنا جائز. قال اللہ تعالی ومن دخلہ کان من، یہ دیکھو یہ ان کلمہ مجازات حرف کے لیے مثال ان کا دیا، کلمہ مجازات اسم کے لیے مثال من کا دیا. دخلہ فعل شرط ہے، کانا من جواب شرط ہے. یجوز الفاء یعنی ممتنع ہوگی نا پھر پہلے والا. جان یجوز الفاء یعنی ممتنع ہوگی نا پھر پہلے. لم یجوز الفاء ممتنع ہوگی نا پھر. ممتنع ہو گیا نا. جواب شرط ماضی ہے قد کے بغیر، تو وہاں پہ فا کا لانا جائز نہیں ہے اور اگر بلکہ حرام ہے، فا کا لانا ممتنع ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لم یجوز کا اگر مضارع ہو اس کی جزا یعنی مضارع مضارع داخل ہی نہیں ہوتا نا. وہ قط مضارع پہ داخل نہیں ہوگا لیکن تقلیل کا معنی دیتا ہے داخل ہو تو، لیکن وہ جو اس نے کلا جو شروع نے لکھا ہے قط چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو کہا اس نے شروع نے، بعض شروع نے، لیکن اس نے قید لگایا ماضی کا. مضارع کا ہو تو وہاں پہ جائز ہوگا، مضارع کا ہو تو جائز ہوگا. قط یضربو میں مثبت ہو، البتہ مثبت ہو. آغا ابھی آئے گا دیکھتے ہیں. پس من دخلہ کان آمنا واضح ہوا. کس کے لیے مثال دیا ہے؟ اسم کے لیے. شاید مثال کہاں ہے؟ کانا میں ہے، دخلہ میں نہیں ہے. ہمارا کام جواب شرط سے ہے آغا. پس قد کے بغیر ہے تو فا نہیں آیا. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا، اگر جزا مضارع ہو مثبتا مثبت ہو، او جازل منفیاً جازل وجہانی، دو وجہ جائز ہے. فا بھی لا سکتے ہو، فا بھی نہیں بھی لا سکتے. ان تضربنی اضرب کا او فا اضرب کا. جان نہیں منفیاً باللہ ہونا چاہیے آغا. ان تضربنی اضرب کا او فا اضرب کا، و ان تشتمنی لا اضرب کا او فلا اضرب کا. صحیح. پس مضارع مثبت ہو یا منفی بلا ہو تو جائز فا بھی لا سکتے ہو، فا نہیں بھی. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، اگر جزا ان دو قسموں میں سے کوئی ایک نہ ہو. کیا مطلب آگا جعفر؟ یعنی کہ اگر ماضی پہ جزا جو ہے وہ ماضی اور قد ہو ایک، اور جو ہے جزا جو ہے شرطی جزا ہے وہ منفی ہو لیکن لا کے یعنی کہ مضارع ہو منفی لیکن لا کے ذریعے نہ ہو. لا کے ذریعے نہ ہو. ان دو میں سے کوئی ایک ہو تو یجب الفاء، فا واجب ہے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ، جزا نہ ہو احد القسمین المذکورین، ان دو قسم جو ذکر کے ان میں سے ایک نہ ہو، یعنی مثلا ماضی قد کے ساتھ ہو یا جزا جو ہے مضارع منفی پہ غیر لا ہو، تو یجب الفاء، فا واجب ہے. وذالک فی اربع سور، اور وہ 4 صورتیں ہیں. احداہا، پہلی صورت ان یکون الجزاء ماضیا مع قد، جزا کیا ہو ماضی ہو، کقولہ تعالی ان یسرق فقد سرق اخ لہ. ان یسرق، دیکھو شاید مثال انہی شرط ہے، یسرق فعل شرط، فقد سرق فعل اخ فاعل، لہو جامعۃ السرقہ یہ جواب شرط ہے. ماضی آیا جواب شرط میں قد کے ساتھ تو فا کا آنا
واجب. کیوں واجب وہ بتائیں گے. الثانیۃ ان یکون الجزاء اگر یہ پڑھا ہوا ہے کلمہ مجازات پڑھے ہیں اگر کتنے پڑھے ہیں اگر 10 منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھو کہ کہاں تک آئے ہیں ہم. ان یسرق اگر وہ چوری اگر کرے تو فقط سرق اخ لہو پس اس یعنی چوری کیا ہے اس کے بھائی نے جو اس کے لیے تھا. دیکھو آغا محسن آپ کلمہ مجازات سے یہاں تک پڑھے ہو حروف جازمہ آپ نے عوامل میں پڑھ لیا ہے. یہ کوئی مشکل نہیں سمجھنے والی چیز فقط یہ ہے کہ فا کا آنا یا جائز الوجہین ہے یا ممتنع ہے یا واجب ہے. تمام شو. الثانیۃ دوسرا اور ٹائم بھی ہے ان یکون الجزاء مضارعا جزا کیا ہو مضارع ہو منفیا منفی ہو لیکن بغیر لا نہ قوله تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. کوئی کوشش کرے ہاتھ پاؤں مارے اسلام کے دائرے کے علاوہ اس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. فلن یقبل منہ شفاعہ. من یبتغی من کلمہ مجازات یبتغی یعنی بغا یعنی کوشش کرے غیر الاسلام اسلام کے علاوہ بعنوان دین تو یہ فلن یقبل پس قبول نہیں کیا جائے گا منہ اس سے کوئی عمل قبول. پس من کلمہ مجازات یبتغی فعل ہے اس کا اندر ضمیر فاعل غیر الاسلام مضاف الیہ مفعول دینن تمیز فلن یقبل یہ فعل شرط ہے لن نفی ابدی یقبل فعل مجہول منہ الشفاعت منہ متعلق یقبل اور شفاعت نائب فاعل ہے یہ جواب شرط. الثالثۃ ان یکون جملۃ اسمیۃ جزا کیا ہوگا جملہ اس میں فانا واجب ہے کا قولہ تعالی یہ اضافہ ہو گیا. ہاں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کوئی بھی ایک حسنہ انجام دے گا تو خدا اس کے لیے 10 گنا ثواب. لیکن جو سیئہ انجام دے دے فمثلھا اسی سیئہ کی مثل جو ہے اسی اندازے میں گناہ دے گا. اچھا کام انجام دے دے 10 گنا برا کام انجام دے دے اسی حساب سے. پس من جاء من کلمہ مجازات جاء بالحسنۃ فعل شرط ہے فلہو یہ جواب شرط. دیکھو لہو خبر مقدم عشر امثالھا عشر ممیز امثالھا مضاف مضاف الیہ یہ تمیز مل کے یہ مبتدا مؤخر ہے. الرابعۃ ان یکون جملۃ انشائیہ انشاءاللہ یہ کل پڑھ لیں گے. جملہ انشائیہ جہاں پر بھی جزا شرط واقع ہو تو وہاں پر بھی فعل آیا جاتا ہے.